اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر اعمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا معنی؟ وضاحت فرمائے۔ بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا، اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا، یہ تقریر کروں گا، اتنے بج کر اتنے منٹ میں نماز پڑھوں گا، اتنے بج کے اتنے منٹ میں فلاں کو گالی دوں گا، فلاں کو تھپڑ ماروں گا، یہ پہلے سے ایک میرا شیڈول مرتب ہے اللہ کے ہاں، لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے، میرے کا قصور؟ پھر لکھنے والے کا قصور ہے؟ بات تو خطرناک ہے نا، بات تو خطرناک ہے نا۔ تقدیر کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں، علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ، عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا۔ اب بھائی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کل 10:10 پہ میں کیا کروں گا، اس کو پتا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں 10 سال کے بعد کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، فلاں بج کے فلاں منٹ، اس کو پتا ہے۔ اس کو میرے آزادانہ، خود مختارانہ، فری ول کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنے ارادے سے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ کیا کروں گا۔ یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کا نظام چلانا ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے۔ یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا، اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آ گئی کہ ہوتی کیا۔ 1971 کی بات ہے کہ یہاں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا۔ اس زمانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق، یہاں قلعہ گزر سنگھ میں رہتا تھا۔ وہ پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میرے کمرے میں آ گیا۔ ہاں صاحب، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں علم نجوم وغیرہ کو، اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، مشغول آدمی ہوں، ان چکروں میں مجھے مت ڈالو۔ انہوں نے کہا سر مجھے صرف 1 منٹ تو آپ دے دیں۔ میں نے کہا ہاں 1 منٹ دیتا ہوں۔ اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ 40 خانے بنے ہوئے تھے، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مختلف چیزوں کے نام، کتاب، قلم، اینک، کاپی، دوات، پینسل، میز، بادل، برکھا، مسجد، مندر، ایسی ایٹ رینڈم چیزوں کے نام، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے صاحب آپ ان میں سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں۔ اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے، وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے۔ تو اب میں پریشان ہو گیا۔ تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا، اس نے پہلے جو لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیے میرے سامنے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو۔ کبھی میں اس کا ارادہ کروں، کبھی اس کا ارادہ کروں، تنگ آ کے آخر میں نے کسی ایک چیز کو لکھ دیا، کہ میری یہ ہے۔ اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی۔ اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا، خدا ہی جانے، کوئی اس کا علم ہوگا،
کوئی فن ہوگا, کوئی تک بازی ہوگی, تک بندی ہوگی کوئی. لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے, اپنی مرضی سے لکھا ہے, اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا. کبھی اس میں انگلی لگاتا تھا, کبھی اس پہ, کبھی اس پہ, آخر چپ کے ایک لکھا میں نے. لیکن اس کمبخت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں, اور اس نے پہلے سے وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کے اعمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے. چونکہ وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں, اپنے ارادے سے کر رہا ہوں, کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں. لیکن وہ میری مرضی والا عمل, میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل, پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل, اس نے پہلے سے اپنے یہاں لکھ کے رکھا ہوا. یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے میرے سارے اعمال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں, وہ سارے کے سارے اعمال اس نے اپنے یہاں لکھ کے رکھے ہیں. اس کو انتظام کرنا ہے, میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے, آگے میری زندگی, میری موت, میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتہ نہیں کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں. تو میرے بارے میں اس نے سارا کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفارمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کچھ کرے گا. تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی, میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی, میرا ارادہ, میری فری ول ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی ہے. کچھ کام اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو, وہاں جبر ہو. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں خالصتاً ہمیں آزادی حاصل ہے, ہمیں اختیار حاصل ہے, ہم ان کے ذمہ دار ہیں, ہمیں ان پہ جزا ملے گی, ہمیں ان پہ سزا ملے گی, اللہ تعالیٰ بچائے. اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی, سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی. لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور 10-20 سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے, اس کے ہاں لکھا ہوا ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اس کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.